بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ میرا ہاتھ اسے توڑتا ہوا اندر تک گھس گیا۔ میں نے ہاتھ باہر نکالے بغیر کھول دیا۔ میری انگلیاں پتھر میں یوں گھس گئیں جیسے مکھن میں گرم چھری۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر ہاتھ باہر نکالا تو پتھر میں ایک وسیع شگاف نمودار ہو چکا تھا۔ اس کی سنگلاخی میرے ہاتھ کی قوت کے سامنے ایک ایسی حقیر ہو کر رہ گئی تھی کہ اگر اس پتھر میں انسانی جذبات ڈال دیے جاتے تو شاید وہ شرم سے ڈوب مرتا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر ایک نگاہ ڈالی۔ پتھر کے سنگریزوں اور سرخ چٹانی مٹی میں لتھڑا ہوا ہاتھ، دیووں کی سی قوت کا حامل ہاتھ، وہ ہاتھ جس کی ضرب چٹانوں کو اکھیڑ دے اور جس کی گرفت میں فولاد بھی چڑمڑا جائے۔ میرے جسم میں وہ قوت ٹھاٹے مار رہی تھی جو دریاؤں کے رخ بدل دے اور جو پہاڑوں کے دل چیر دے، جو کسی کم ظرف کے ہاتھ لگے تو ایک عالم کو تباہ کر کے رکھ دے اور کسی اعلیٰ ظرف کے ہاتھ آئے تو حالات کے مارے ہوں کی تقدیر بدل دے۔ خواب کے سے عالم میں گھوڑے پر سوار ہوا اور بستی کی طرف چل پڑا۔ میرے ذہن میں آندیاں جل رہی تھیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ خوفناک قوت مجھے کس مقصد کے تحت دی گئی ہے۔ میں اس کا استعمال کب اور کہاں کروں گا؟ وہ کون سے دشمن ہیں اور ان کی طاقت کا عالم کیا ہے کہ جن پر غالب آنے کی خاطر مجھے یہ جناتی روپ دیا گیا ہے؟ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ میرا مقابلہ چند ساحروں سے ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کیا ساحروں پر غالب آنے کے لیے محض میری جسمانی قوت کافی ہوگی؟ جسے ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے ویسے ہی سحر کا توڑ بھی سحر ہی سے کیا جا سکتا ہے، اور میری تربیت میں ابھی تک کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بستی واپس پہنچ کر شی وش سے اس بارے میں دریافت کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کہانی میں بہت سے پہلو تشنّع طلب تھے۔ ابھی تک مجھے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ وہ کون سے حالات سے جن سے گزر کر پرشیانہ اس حالت کو پہنچی اور پھر اسے آزاد کرانے کی جدوجہد میں روتھن اور زیراس کو بھی اسی عذاب کا شکار ہونا پڑا۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شمالہ سے روتھن کے ساتھ آنے والی اس لڑکی پر کیا گزری جو پہلی دفعہ روتھن کو ایک خونخوار بلی کے روپ میں ملی تھی۔ چستیانہ، ہاں یہی نام تھا اس کا۔ بستی واپس پہنچ کر میں نے سیدھا شیوش کے ٹھکانے کا رخ کیا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو چند لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے درمیان کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سردار ہارلس بھی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ چند روز پہلے میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ بلند قد و قامت کا مالک یہ تنومند بوڑھا شیوش کی مانند ہی پروکار تھا۔ میں دوسروں کی طرف دیکھے بغیر سیدھا شیوش کے سامنے جا رکا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ خاص بات ہے؟ شیوش نے مجھے استفہامیہ نگاہوں سے گھورا۔ ہاں۔ شیوش نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہاں سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ سب خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ صرف شیوش اور ہارلس وہاں رہ گئے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شیوش نے کہا، کیا تم نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں بہت سے پہلو تشنّع طلب رہ گئے ہیں؟ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرے ہیں اور میں ان کے جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بولتے جاؤ۔ اس سب سے پہلی بات یہ کہ روتھن کے ساتھ شمالہ سے چستیانہ نامی ایک لڑکی آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ شیوش کی بھویں سکڑ گئیں۔ واقعی یہ بات مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، اس نے کہا۔ بہرحال چستیانہ یہی ہے لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ اس کی وجہ روتھن کے جسم اور روح کے الگ ہو جانے کے بعد اس نے یہاں کے بڑے معبد گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک روتھن اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ جاتا وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گی اور اسے گوشہ تنہائی میں اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ روتھن، زیراس اور پرشیانہ کو اس حالت تک کس نے پہنچایا اور کیسے؟ اس کے نام میں تمہیں بتا چکا ہوں، فولاس اور زوالا۔
ابتدا میں وہ بھی زیانہ کے باشندے تھے، پھر وہ ایک طویل عرصے کے لیے غائب ہو گئے اور جب واپس آئے تو ساحرانہ قوتوں کے مالک بن چکے تھے۔ وہ زیانہ کے وسیع و عریض رقبے پر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے۔ روتھن اور زیراس ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ زیراس کی جسمانی قوت اور روتھن کی ذہانت کا امتزاج ان کے لیے بے حد خطرناک تھا۔ پہلا وار انہوں نے پرشیانہ پر کیا۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اپنی بہن کو مصیبت میں دیکھ کر وہ دونوں غصے میں دیوانے ہو گئے اور اندھا دھند ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی چکر میں وہ حفاظتی اقدامات کی طرف سے بھی غافل ہو گئے اور فولاس اور زوالہ کو اپنا کام دکھانے کا موقع مل گیا۔ اگر فولاس اور زوالہ ساحرانہ قوتوں کے مالک ہیں تو میں ان کے مقابلے میں کیا کر سکوں گا؟ تم لوگوں کی کھلائی ہوئی غذاؤں نے مجھے بے شک جسمانی طور پر حیران کن طاقتور بنا دیا ہے، لیکن سحر کا مقابلہ سحر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے سحر کا میرے پاس کیا توڑ ہوگا؟ اس کا جواب تمہیں ابھی نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس کے متعلق نہیں جانتے۔ مطلب جہاں سے ہمیں تمہارے آنے کے متعلق بتایا گیا تھا، وہاں سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قدرت خود ان راستوں پر تمہاری رہنمائی کرے گا جو تمہیں شیطانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کی منزل کی جانب لے جائیں گے۔ اب وہ راستے کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی کوئی اور معلوم، صرف اسے ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کس نے منتخب کیا ہے مجھے؟ یہ کوئی ایسا موما تو نہیں کہ تم سمجھ نہ پاؤ، شیوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہالس اب تک کی گفتگو میں خاموش رہا تھا، لیکن اب اچانک بول پڑا۔ میرے بچے، تم خود جانتے ہو کہ ہر انسان کو اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں، تم یہ جانتے ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ درست۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو میرے انتخاب کے متعلق کیسے پتا چلا؟ خدا نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بجا نشانیاں چھوڑی ہیں، اور وہ نشانیاں جب اپنی خاص ترتیب میں سامنے آتی ہیں تو سب کچھ ظاہر کر دیتی ہیں۔ تم خود سوچو کہ تم کہاں تھے اور کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچ گئے۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہیں اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا؟ کیا تمہارے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ ایک روز تم زیانہ نامی ایک برفستان میں بیٹھے شیوش اور ہارلس نامی دو بوڑھوں سے گفتگو کر رہے ہوگے؟ کیا تمہیں کبھی گمان گزرا تھا کہ تمہیں یہ بشارت دی جائے گی کہ اس زمین سے دو شیطانوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے؟ سوچو گے اور غور کرو گے تو سب باتیں تمہارے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ ہزاروں میل کا پرصعوبت سفر طے کر کے تمہارا یہاں پہنچنا بے سبب نہیں تھا، یہ سب تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جس کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا وہ میں ہی ہوں؟ ثبوت ہے ہمارا یقین، شیوش نے کہا، اور یہ کہ تمہارے علاوہ کسی اور اجنبی کو زیانہ پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ تمہارے دونوں دوست ساتھی راستے میں ہی موت کا شکار ہو گئے، لیکن تم بچ گئے۔ کیوں؟ کیا تم ان سے زیادہ سخت جان اور باہمت تھے، یا تم کسی ایسے منتر سے واقف تھے جو تمہیں تمام خطرات سے بچا لایا؟ کسی وہم کا شکار نہ ہونا۔ تم یہاں آئے نہیں، تمہیں لایا گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں آپ کے حالات کو دھارے پر چھوڑ دوں اور انتظار کروں کہ معاملات کب کس کروٹ بیٹھتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ تمہیں یہاں جو کچھ بتایا جا رہا ہے اور جو کچھ دیا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اپنے طور پر اس علاقے کے دساتیر کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی ذہنی استعداد میں اضافہ کرو۔ اتنا میں تمہیں ضرور بتا سکتا ہوں کہ فولاس اور زوالہ سے مقابلہ کرنے میں تمہارا جسم سے زیادہ تمہارا ذہن کام آئے گا۔ ایک آخری بات، کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میری اس نئی زندگی کا اگلا موڑ کب سامنے آئے گا؟ چلتے رہو، ہارلس مسکرا دیا، کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جائے گا۔ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، دونوں بوڑھے مسکرا رہے تھے، عجیب اسرار بھری مسکراہٹیں تھیں ان کی۔ میں کچھ سمجھ نہ پایا اور ذہن میں ہزاروں سوال لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ پرشیانہ اس روز کے بعد میرے پاس نہیں آئی تھی، اس کے آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جو کچھ مجھے اس سے سیکھنا تھا میں سیکھ چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بستی کے حکمہ نے مجھے وہ مخصوص کھانے کھلانے اور جڑی بوٹیوں کا غسل دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اب تمہیں ان کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا تھا، تم جسمانی طاقت اور مضبوطی کی آخری حدوں کو چھو چکے ہو۔
میں نے دوبارہ کبھی اپنی جسمانی طاقت کو آزمانے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ جب میں اپنے گھوڑے پر سوار بستی کی سیر کے لیے نکلتا تو جہاں جہاں سے میری سواری گزرتی، زیانہ کے باشندوں کی نگاہیں احترام سے جھک جاتی اور میں ان کے درمیان سے یوں گزر چلا جاتا جیسے کوئی دیوتا اپنے پجاریوں سے خراج عقیدت وصول کرتا ہوا گزر رہا ہو۔ پہلی بار جب میں جہاں پہنچا تو یہ لوگ مجھے کتنے عجیب، کتنے انوکھے دکھائی دیے تھے، لیکن اب میرے لیے ان کی وہ لجمی ختم ہو چکی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ انہیں میری ضرورت ہے اور نہ جانے کس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ جانے کتنے عرصے سے وہ میری راہ تک رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس قدر جسمانی قوت اور شخصی اہمیت حاصل کر لینے کے بعد یہ لوگ مجھے حقیر دکھائی دینے لگے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ غرور و تکبر نے اس حد تک میرے دماغ پر قبضہ نہیں جمایا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اب میں خود کو ان کے درمیان سربلند، سرفراز محسوس کرتا۔ یہ احساس ہمہ وقت میرے ذہن پر چھایا رہتا کہ میں ان سے الگ ہوں، میں ان سے ہٹ کر کچھ ہوں، کیونکہ ایک خاص خدمت کا انجام دینے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا۔ کبھی کبھی میں اپنے انتخاب کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار بھی ہو جاتا تھا۔ میری اب تک کی زندگی عام سے انداز میں گزری تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی خود کو دوسروں سے الگ کوئی چیز محسوس نہیں کیا تھا۔ میری ذات بھی دوسروں جیسی ہی تھی، اکثر و بیشتر خصوصیات عموماً، لیکن بعض خصائل میں دوسروں سے ممتاز اور منفرد تھا۔ میرا سب سے بڑا امتیاز اور انفرادیت تو یہی تھی کہ میں لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا تھا۔ میرا ذہن پیچیدہ سے پیچیدہ گتھیاں تشکیل دینے اور انہیں سلجھانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میری کہانیوں نے ایک عرصے سے میرے قارئین کو اپنی گرفت میں لیے رکھا تھا اور میرے پڑھنے والوں کے حلقہ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی بہت زیادہ خاص بات مجھ میں نہ تھی۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ بزرگوں سے سنا تھا اور میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ بڑے لوگوں کے انداز غیر معمولی کارنامے انجام دینے والوں کے اعتبار بچپن ہی سے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ مجھ میں ایسی کوئی بات تو نہ تھی۔ پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ میرے بارے میں کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں؟ حالات نے ان پر بڑے بڑے ستم توڑے تھے۔ آلام کے اس بھنور سے نکلنے کی کوئی راہ انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ جب آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے تو تنکوں کے سہارے بھی تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ایک تنکا ہی تھا اور یہ لوگ اپنے اضطراب میں مجھے طوفانوں سے نکال لے جانے والا ناخدا سمجھ بیٹھے تھے؟ بہرحال کچھ بھی تھا، اب میں محض ایک تنکا نہیں رہا تھا۔ مہذب دنیا سے دور آباد اس بستی کے مکینوں نے میرے گوشت پوست سے بنے جسم کو فولاد بنا دیا تھا اور میرے رگوں پے میں وہ قوت دوڑا دی تھی جس کا تصور بھی میں نے کبھی نہ کیا تھا۔ لیل و نہار کی گردش مسلسل جاری تھی۔ میں ابھی تک اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب حالات کا دھارا منزل کے اگلے نشان تک میری رہنمائی کرے گا۔ میں تو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ میری منزل ہے کہاں۔ بس ایک موہوم سا نقشہ، ایک مبہم سا خاکہ میرے سامنے تھا اور مجھے اس کو رہبر مان کر چلنا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ انتظار کروں، تیل دیکھوں اور تیل کی دھار۔ اس روز بھی میں معمول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار بستی سے کچھ دور نکل آیا تھا۔ سورج نصف النہار پر تھا، اس کی روشنی میں برف زار سیماب کی مانند دمک رہے تھے، لیکن اس کی تمازت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ ادویات و غذائیات کے عمل سے گزرنے کے بعد مجھے سردی سے بچنے کے لیے کبھی بھاری بھرکم کپڑوں کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس کے باوجود جب سے میں یہاں آیا تھا، سورج کی خوشگوار حدت کو اپنے بدن پر محسوس کرنے کے لیے ترس گیا تھا۔ گھوڑا دل کی چال چلا جا رہا تھا، مجھے گرد و پیش کا کوئی دھیان نہ تھا۔ میں اس کی پشت پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا، سر جھکائے اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا رک گیا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے رکنے کی بظاہر کوئی وجہ میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی، لیکن میرا گھوڑا نہ صرف رک گیا تھا بلکہ اس کے جسم میں بھی ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ گھوڑے اور اس جیسے دوسرے جانور اگر کسی سانپ کو دیکھ لیں تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ان برفزاروں میں سانپ کی موجودگی کا کیا سوال؟ مجھے زیادہ دیر سوچنے کی مہلت نہ ملی۔ گھوڑا بے طرح سے ہنہنایا اور سر پر بھاگ اٹھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر میں فوراً ہی باگے مضبوطی سے نہ تھام لیتا تو شاید کلا بازیاں کھاتا ہوا میں کہیں دور جا گرتا۔ گھوڑے کی رفتار میں مجنونانہ تیزی تھی، اس کی سم ایسی شدت سے زمین پر پڑ رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے ان سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں گی۔
میں نے لگامیں کھینچی لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی۔ اگر میں ذرا اور زور لگاتا تو عین ممکن تھا کہ لگام گھوڑے کی بانچھیں چیر کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی میرے ہاتھوں میں آ جاتی، اور یہ گھوڑا شاید اس وقت بھی نہ رکتا۔ نہ جانے اس نے کیا دیکھا تھا، کیا محسوس کیا تھا کہ ایسا خوف اس پر چھا گیا تھا۔ میں لگامیں سمیٹ کر اس کی پشت سے جا لگا اور تن تقدیر ہو گیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ برف زاروں کا علاقہ گزر گیا اور جنگلاتی خطہ شروع ہو گیا۔ گھوڑے کو بھاگتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا۔ بس اتنا جان پایا تھا میں کہ گھوڑا اور سورج کے مخالف رخ بھاگا تھا، اور سورج اس وقت اپنے نصف دائرہ کو مکمل کر چکا تھا، گویا میرا رخ شمال یا مغرب کی سمت تھا۔ زیانہ کا علاقہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میرے ارد گرد استعدن تیزی سے گزرتے درختوں کے سائے لمبے ہونا شروع ہو گئے تھے، گویا سپہر ڈھلنے لگی تھی۔ اس برفانی علاقے میں بھی گھوڑے کے جسم سے پسینہ پانی کی دھاروں کی صورت پھوٹ رہا تھا، لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ خدا معلوم کیسا عصیب اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا کہ ایک پل دم لینے کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سفر جیسے اچانک شروع ہوا تھا ویسے ہی اچانک ختم ہو گیا۔ گھوڑے کو دوڑتے دوڑتے ٹھوکر لگی، اس کی دل دہلا دینے والی ہنہناہٹ مجھے ہزاروں چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا دایا زمین سے ابھرے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ گھوڑا میرے سمیت ہوا میں بلند ہوا اور ترچھے رخ پر ہوتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ تصادم کی شدت سے میرا پورا جسم جھنجھنا کر رہ گیا۔ گھوڑے اور درخت پر جو گزری وہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جب میں دونوں کے الجھے ہوئے جسموں کے ڈھیر سے خود کو چھڑا کر باہر نکلا تو ان میں سے کسی ایک کا وجود بھی سلامت نہیں تھا۔ میں نے ایک تعصف آمیز نگاہ گھوڑے پر ڈالی، اس کا بدن ساکت تھا، تڑپنے پھڑکنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ غریب کو پہلے ہی بے زبان تھا اور اب تو بے جان ہو گیا تھا۔ میں کس سے پوچھتا کہ آخر میری سواری کے جانور کو کیا دورہ پڑا تھا کہ آہوئے مرگ دیدہ کی مانند بھاگ اٹھا تھا، اور اب اس نے مجھے کہاں لا پھینکا تھا۔ جنگلاتی خطہ شروع ہونے کے بعد گھوڑے نہ جانے کن کن پیچ و خم سے گزرا تھا، سمت کا کچھ اندازہ نہیں رہا تھا۔ اب زیانہ واپسی کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ میرا اس جگہ آنے کا مقصد اور مجھے مہذب دنیا میں واپس پہنچانے کا راستہ، ان کے سوا یہاں اور کون جانتا تھا؟ اگر میں زیانہ واپس نہ پہنچ پاتا تو مرتے دم تک اس علاقے کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہتا۔ میں نے ایک دفعہ پھر ارد گرد کے علاقے پر نگاہ دوڑائی۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بلند و بالا درخت اور ان کے درمیان مستحقات کا ایک طویل سلسلہ پھیلا نظر آتا تھا۔ اس جنگل میں جانور بھی یقیناً تھے، کیونکہ جا بجا سرسراہٹوں اور آہٹوں کا شور بھی تھا۔ میں تھوڑی دیر اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر یہی فیصلہ کیا کہ حرکت میں برکت ہے، اور ایک سمت کا انتخاب کر کے اس طرف چل پڑا۔ اب قدم جہاں لے جائیں۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، جنگل کے ختم ہونے کے کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مجھے تھکاوٹ تو محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ رات کے وقت چلتے چلے جانا مناسب نہیں تھا۔ اندھیرے میں سمت کا تعین کرنا محال تھا، اور عین ممکن تھا کہ میں درختوں کے درمیان میں ساری رات ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا اور اپنی طرف سے سمجھتا کہ راستہ طے کرتا چلا جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک جگہ قیام کرنے کے لیے منتخب کر کے میں لیٹا اور تھوڑی دیر میں سو گیا۔ رات کا پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا کہ ایک سرسراہٹ سنائی دی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف نگاہ ڈالی، سرسراہٹ کی وجہ تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کچھ فاصلے پر ایک روشنی محسوس ہوئی، کسی نے شاید آگ جلا رکھی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس جنگل میں کسی انسان کی موجودگی بعید از امکان تھی، لیکن انسان کے علاوہ یہاں آگ جلانے والا اور ہے کون؟ ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ یہ شاید غول بیابانی میں سے ایک ہے جو آگ روشن کیے ہوئے ہیں، لیکن آگ کی روشنی میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر آگ کس نے روشن کی؟ لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کرنے والا تو کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ کیا اس جگہ مجھ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر کوئی انسان موجود ہے؟ اور موجود ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ہچکچاہٹ کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا اسی روشنی کو دیکھتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ اب کوئی معمولی انسان نہیں رہا، اور مجھ سے بدرجہ کمزور انسانوں نے بڑی بڑی مہمات سر کی ہیں، اور انتہائی خوفناک حالات میں بھی اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے۔ آگ میرے سامنے ہے تو اس کا راز جاننے کی کوشش کیوں نہ کروں؟ چنانچہ میں تیز قدموں سے اس جانب چل پڑا۔ آگ کے قریب پہنچتے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے الاؤ روشن کیا گیا تھا، لیکن اطراف میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آگ روشن کرنے کی لکڑیاں جس انداز میں جمع کی گئی تھیں، ان سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان کا ہی کارنامہ ہے، لیکن وہ انسان کہاں ہے؟ کیا وہ میری گھات میں ہے؟
میں چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ اب جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر واقعی حیرت ہونے لگی۔ آگ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آگ جلانے والا آگ جلا کر آخر کہاں فرار ہو گیا، اور پھر میری نگاہ کچھ فاصلے پر پڑی اور میں اچھل پڑا۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تھا کوئی انسان ہی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ جگہ دیکھ چکا تھا لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھا اور اب اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کی طرف سے کوئی جنبش نہ ہوئی تو میں خود ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور محتاط قدموں سے اس کے قریب گیا۔ ایک بار پھر مجھے ذہنی جھٹکا برداشت کرنا پڑا۔ وہ ایک عورت تھی، بلند و بالا قد و قامت کی مالک، اور شاید جوان بھی۔ قریب سے دیکھنے پر اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے گردن اٹھائی۔ عجیب پراسرار سا انداز تھا۔ مجسمہ حیرت سے 2-3 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ بہت دلکش تھی۔ مسکراہٹ میں بھی بڑی دلکشی تھی۔ خد و خال بھی بے حد حسین تھے۔ چمپئی رنگ، کس قدر موٹے ہونٹ، لیکن انتہائی پرکشش۔ ستواں ناک، اور سب سے حسین چیز اس کے چہرے پر تھی وہ تھی اس کی آنکھیں۔ گہری سیاہ، دل میں اترنے جانے والی حسین آنکھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کے سحر میں کھو گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے یاد نہ رہا کہیں کس صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اس طرح بیٹھنے سے اس کے لمبے اور سیاہ بال زمین پر بکھر گئے تھے۔ چند لمحات اسی طرح گزر گئے اور اس کے بعد میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تم کون ہو؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور اب سادہ سی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا قد و قامت تھا! وہ ریڈ انڈین طرز کی کسی کھال کی پتلون پہنے ہوئے تھی جس میں لوہے کے کچھ کڑے جھول رہے تھے۔ لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، بلند و بالا قد، انتہائی متناسب بدن۔ وہ گھومی اور ایک 2 شاخہ درخت کی جانب چل پڑی۔ مجھے اس طرف سے گھوڑے کی کھڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ویسے بھی ظاہری امر تھا کہ وہ گھوڑے پر ہی یہاں تک آئی ہوگی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ وہ چند لمحوں میں واپس آ گئی۔ کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھیں۔ اس نے نیچے بیٹھ کر کسی درخت کے چوڑے پتے زمین پر بچھائے اور پھر ایک کپڑے میں لپیٹی ہوئی کوئی چیز نکال کر ان پتوں پر رکھ دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو کسی جانور کی بھنی ہوئی ران تھی۔ میری بھوک پیاس میرے اختیار میں تھی، لیکن ایسا اشتہا انگیز مینیو سامنے دیکھ کر میری آنتیں خود بخود کلہولا پڑنے لگیں۔ اس نے پانی کا ایک برتن بھی میرے سامنے رکھ دیا جو لکڑی سے بنا ہوا تھا، گویا وہ میری ضیافت کرنا چاہتی تھی، لیکن بالکل خاموش۔ اس کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور ران کی جانب اس طرح اشارہ کیا جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ دیر نہ کرو۔ میں نے اسے بھی شمولیت کا اشارہ کیا، لیکن وہ پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی اور میں دانتوں سے ران کا گوشت ادھیڑنے لگا۔ انتہائی نرم اور خستہ گوشت تھا، بالکل پھیکا، نمک وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بھنا ہوا تھا۔ چنانچہ میں اسے دانتوں سے ادھیڑ کر میدے میں اتارتا رہا۔ وہ مطمئن انداز میں بیٹھی تھی۔ میدے میں کچھ وزن پیدا ہوا اور طبیعت میں بحالی سی آ گئی۔ اب میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ ایک مصنف کی حیثیت سے میں نے سسپینس اور ایڈونچر کی نہ جانے کتنی کہانیاں لکھی تھیں، لیکن اب میری زندگی خود ایک ایڈونچر کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ میں اپنی آپ بیتی مہذب دنیا کے کسی شخص کو سناتا تو شاید وہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا گپ باز انسان سمجھتا۔ اب تک اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ انگریزی نہیں سمجھتی۔ میدے کے وزن نے آنکھوں میں نیند لانی شروع کر دی، چنانچہ میں وہیں لیٹ گیا اور اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی اسی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر سر چھپا لیا تھا۔ وقت گزر گیا۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا وہ مجھے اسی طرح بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ جانے کیوں ایک بے چینی کا احساس ہونے لگا، لیکن پھر نیند نے تمام احساسات چھین لیے اور میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھولی تو چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کہیں نہیں تھی، اس کا گھوڑا بھی غائب تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس درخت کے عقب میں پہنچ گیا جہاں کل رات اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ موٹے کینوس کا ایک تھیلا وہاں موجود تھا جو انتہائی جدید ساخت کا تھا۔ اس میں زپ لگی ہوئی تھی، زپ میں مخصوص نمبروں سے کھلنے والا تالا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے پاس اس تھیلے کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ وضاحت سے تو وہ بالکل ایسی دکھائی نہیں دیتی تھی کہ اس کے پاس ایسی جدید چیزوں کی توقع کی جا سکے۔ میں نے ٹٹول کر تھیلے کو دیکھا، جانے کیا کیا علم قلم اس میں بھرا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ تھیلا اٹھا کر کندھے پر ڈالوں اور یہاں سے نکل لوں،
لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کے بعد میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ گھوڑے پر واپس آ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ ایک اور گھوڑا اور زین اور لگام سے لیس دوڑاتی ہوئی لا رہی تھی۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی، وہ نہ جانے یہ گھوڑا کہاں سے پکڑ لائی تھی اور اس کے ارادے کیا تھے۔ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی بھی موجود تھا؟ اس کے شانوں پر کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی۔ قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ شانوں پر لٹکی ہوئی چیز ہرن ہے جسے اس نے شکار کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ہرن کو اتار کر نیچے پھینک دیا اور پھر خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ اس کے انداز میں اتنی پھرتی اور مستعدی تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انتہائی طاقتور اور ایک پھرتیلی لڑکی ہے۔ اس نے تھیلے کے قریب پہنچ کر اس کا تالا کھولا اور ایک لمبا سا چھرا نکال لیا۔ اس نے چھرا ہرن کی گردن پر پھیر دیا اور ہرن کی گردن سے تازہ تازہ خون بہہ نکلا۔ پھر اس نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑیں اور انہیں اٹھا کر درخت کی ایک شاخ پر لٹکا دیا۔ اوپر سے اس نے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر مروڑا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ میں نے اپنے بدن پر ایک پھریری سی محسوس کی۔ اتنی طاقتور لڑکی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انگلیوں کی مدد سے ہرن کی کھال اتار پھینکی۔ پھر اس نے ایک کپڑا لیا اور ہرن کی اندرونی بدن کو صاف کر دیا۔ میں نے سوچا حرام خوری مناسب نہیں۔ وہ صبح کے ناشتے کا ہی نہیں، غالباً دن بھر کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ چنانچہ تھوڑی سی کارروائی میری بھی ضروری ہونی چاہیے۔ میں نے فوراً خشک لکڑیوں کی ٹکٹکیاں تیار کیں اور ان پر ایک ایسی لکڑی رکھی جو ہرن کو آگ پر گھما سکے۔ بے شمار چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے میں نے نیچے رکھ دیں۔ یہ لکڑیاں میں درخت کو توڑ کر بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے سامنے خواہ مخواہ طاقت کا مظاہرہ مناسب نہیں تھا۔ میں اپنی ذات اور مخفی قوتوں کو حتی الوسع چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے کئی بار مجھے دیکھ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے تھیلے میں سے ماچس نکال کر میری طرف اچھال دی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ محترمہ تمام انتظامات سے لیس ہیں۔ میں نے لکڑیاں سلگا دیں۔ اس دوران وہ ہرن کو پوری طرح صاف کر چکی تھی۔ پھر اس نے ٹکٹکی پر رکھی ہوئی لکڑی اور ہرن کو اس پر رکھ دیا۔ ہرن کافی وزنی تھا، لیکن لڑکی نے اس طرح اسے لکڑی پر پرویا جیسے وہ بے وزن ہو۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ واقعی ہی بہت طاقتور تھی۔ وہ پانی سے ہاتھ دھو کر ایک سمت جا بیٹھی، گویا اب اس نے باقی ذمہ داری میرے سپرد کر دی۔ میں خاموشی سے ہرن بھوننے لگا۔ خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، نہ میں اس کی زبان سمجھ سکتا تھا اور نہ وہ میری۔ جب ہرن تیار ہو گیا تو وہ اٹھی، چھرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی پتلون سے صاف کیا اور اس کا پھل زور سے ہرن کی اگلی ران پر مارا۔ اس کے ضرب میں اتنی قوت تھی کہ ہرن کی ران کی ہڈی تک کٹ گئی۔ اس نے اطمینان سے چھرے کو ہرن کی پسلیوں میں دھنسایا اور ان کی ران ہاتھ میں لیے آگے بڑھ گئی اور اپنی جگہ بیٹھ کر وہ ران کو دانتوں سے ادھیڑنے لگی۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ اب اپنے لیے گوشت حاصل کرنا میرا سر درد ہے۔ میں نے چھرا ہرن کی پسلیوں سے نکال کر اس کی مانند دوسری ران پر نہیں مارا۔ وجہ وہی تھی، خواہ خواہ اس کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ہرن کے گوشت کی ہڈی تک کو کاٹ لیا اور پھر چھرے کو اس جگہ سے گزارنے لگا جہاں جوڑ ہوتا ہے۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کے برابر طاقتور نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ران علیحدہ کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اپنے حصے کی ران لے کر میں اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور ہم دونوں پیٹ بھرنے لگے۔ اس کے انداز میں بڑی وحشت تھی۔ ایک ران کھانے کے بعد اس نے دوسری ران اسی انداز میں اٹھائی اور اسے بھی چٹ کر گئی، جبکہ میرے لیے ایک ہی ران کافی ثابت ہوئی تھی۔ شکم سیر ہونے کے بعد وہ اٹھ گئی تھی۔ اس کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اب وہ یہاں سے آگے کا سفر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے دست بستہ عرض کیا کہ میں ایک غریب انسان ہوں اور ان کی عنایتوں کا صلہ نہیں دے سکتا، چنانچہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ اس کے منہ سے اب بھی کچھ نہیں نکلا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، محترمہ اگر آپ میری زبان نہیں سمجھتی تو اپنی ہی زبان میں کچھ بکواس فرمائیے۔ اس نے کینوس کا تھیلا اٹھا کر کندھوں پر باندھا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلی سے مجھے دوسرے گھوڑے کی جانب اشارہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس پر سوار ہو جاؤں، گویا یہ گھوڑا میرے لیے ہی تھا، اس کا کوئی دوسرا ساتھی نہ تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا گھوڑا سنبھال لیا اور پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ گھوڑے کی پشت پر وہ اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے ساری زندگی گھوڑے کی سواری ہی میں گزار دی ہو۔ دوپہر کو وہی گوشت کھایا گیا جو صبح کا بھونا گیا تھا، لیکن یہاں اس نے باقی ماندہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے ایک طرف پھینک دیا۔ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی، لیکن اس کے انداز میں اعتماد تھا، جیسے اس کے بعد اسے تازہ گوشت کے مل جانے کا یقین ہو۔
دوپہر کا سورج ڈھل گیا، گرمی نے پورا بدن پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی لیکن انتہائی گرم تھی اور جسم کے کھلے ہوئے حصے جھلس کر رہ گئے تھے۔ میری حالت تو ٹھیک ٹھاک تھی، البتہ لڑکی کی طرف سے اگر پہلے تشویش کا شکار تھا تو وہ اب بھی دور ہو گئی تھی۔ میری نگاہ جب بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے والے دوسرے گھوڑے کی سوار پر پڑتی، میں دل ہی دل میں اس کی قوت برداشت کا متعارف ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی ایک شکن بھی نہیں تھی، وہ بڑے اطمینان سے چاروں طرف کے مناظر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی جھلاہٹ بھی محسوس ہوئی۔ اس گونگی ہم سفر کا کیا کیا جائے؟ کاش وہ بولنا جانتی تو کم از کم زبان کو زنگ نہ لگتا، بہت سے عقدے حل ہو جاتے۔ میں نے دانت پیس کر دوسرے گھوڑے کی طرف دیکھا اور اس وقت وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گئی۔ کم بخت کے چہرے پر نگاہ پڑتی تو ایک لمحے کے لیے ذہن بھٹک جاتا۔ بڑی ساحرانہ قوت تھی اور اس کی نگاہوں اور مسکراہٹ میں آدمی اس میں کھو کر رہ جاتا تھا۔ شام گہری ہو گئی، ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی گئی۔ اس علاقے کے بارے میں ظاہر ہے اس سے زیادہ معلومات کس کو ہو سکتی تھی؟ کس جگہ اس نے قیام کیا تھا وہاں جنگلات تو تھے لیکن نہ ہونے کے برابر، البتہ جانور یہاں بھی بھٹک رہے تھے۔ میں نے گھاس کا ایک قطعہ منتخب کیا اور وہاں لمبا لمبا لیٹ گیا۔ ذہن مختلف سوچوں کی اما جگہ بن کر چکرا رہا تھا۔ میں اسے سکون دینا چاہتا تھا، اس کے علاوہ یہ لڑکی پر زیب ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، ذہن کو کچھ سکون محسوس ہوا تو میں نے کوہنیوں کے بل رکھ کر اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں اور اسے دبے قدموں میں ایک جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ خمیدہ لکڑی کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا جو سنسناتا ہوا اس کے ہاتھ سے نکلا اور سامنے دوڑنے والے ہرن کے ایک بچے کی ٹانگوں میں لگا اور وہ بری طرح اچھل کر نیچے گرا، جبکہ لکڑی کا وہ ٹکڑا واپس اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ میرے ذہن نے فوراً ہی نعرہ لگایا، بومر ینگ، آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کا قدیم ہتھیار۔ یقینی طور پر وہ بومر ینگ ہی تھا۔ جس انداز میں اس نے ہرن کے بچے کو گرایا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کے استعمال میں ماہر ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا تعلق آسٹریلیا کے قدیم قبائل سے ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس جگہ کیا کر رہی ہے؟ ہرن کے بچے کو اٹھا کر وہ میری طرف آنے لگی۔ اب ظاہر تھا کہ مجھے سگڑ گھریلو خواتین کی طرح اس شکار کو بھوننے کا انتظام کرنا تھا۔ ذمہ داری ایک بار قبول کر لی تھی تو اب اسے نبھانا ہی تھا تاکہ تعاون کا اظہار ہوتا رہے اور یہ ہولناک حسینہ مجھ سے بدظن نہ ہونے پائے۔ چنانچہ میں نے اور اس نے وہی کچھ کیا جو صبح کر چکے تھے۔ شکم سیر ہونے کے بعد بدن پر عجیب سا بوجھل پن سوار ہو گیا اور میں وہیں لیٹ گیا۔ پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹا تو رات ہی کا وقت تھا، لیکن پورے دنوں کی چاندنی نے پورے جنگل کو منور کر رکھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ میرے قریب ہی بے سود پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں اسے نظروں میں سموتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بدن میں عجیب سی چپچپاہٹ تھی، پسینے اور گرمی نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ خیال آیا کہ کاش پانی ہوتا تو نہا لیتا۔ دماغ میں جانے کیا سمائی کہ ایک طرف چل پڑا۔ درندوں کا خوف دامن گیر ہوتا نوجوان سے مقابلہ کرنے کی قوت کا مالک نہ ہوتا۔ اوپر والے کی مہربانی سے اب میرے بدن میں ایسی قوت دوڑ رہی تھی کہ شیر تو کیا ہاتھی کو بھی بائیں ہاتھ سے سنبھال سکتا تھا۔ دل میں اچانک اٹھنے والی ہڑک پر حرکت میں آنے کا صلہ مجھے مل گیا۔ میں نے اچانک ہی ایک جھیل کے کنارے پر پہنچ کر دیکھا جو درختوں نے پوشیدہ کر رکھی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا، پھر اوپری لباس سے آزادی حاصل کر کے میں نے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ چاندنی میں اس کی تہہ تک نظر آتی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا لیکن مجھے کوئی آبی جانور نظر نہ آیا۔ میں اطمینان سے نہاتا رہا اور قدرت کی صنائیوں کی داد دیتا رہا۔ پھر ان صنائیوں میں ایک اور صنائی کا اضافہ ہو گیا۔ میری نگاہیں اتفاقیہ طور پر ہی اس طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو دل دھک سے رہ گیا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آبی جانور آ گیا ہو، لیکن چاندنی میں نے اسے دیکھا تو میرے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں اس کی آمد کو محسوس نہ کر سکا اور نہ ہی مجھے یہ اندازہ ہو سکا کہ کب وہ پانی میں داخل ہوئی۔ مجھے وہ کوئی جل پری ہی لگی تھی۔ میں ساکت ہو کر اس کو دیکھنے لگا جو کسی جل پری کی مانند پانی میں کولیلے لے رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال قیامت بنے ہوئے تھے۔ جب بھی وہ کروٹ بدل کر پانی کی تہہ میں ترچھی تیرتی، مجھے محسوس ہوتا جیسے کسی نے کمان سے تیر چھوڑا ہو۔ تیرنے کا انداز بھی میرے لیے بالکل اجنبی اور انوکھا تھا۔ وہ میرے اطراف ہی میں چکرا رہی تھی اور میں شدت حیرت سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میرے پورے بدن میں چیونٹیاں چلنے لگی تھیں اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان پر چاند کے بجائے سورج دوبارہ نکل آیا ہو۔
میری آنکھوں میں جلن پیدا ہونے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس پر نگاہیں ہی نہ ٹک پا رہی تھیں۔ پھر اچانک یہ احساس ہوا کہ جس طرح میں اسے دیکھ سکتا ہوں اسی طرح وہ مجھے بھی دیکھ سکتی ہے، اور جانے کیوں مشرق میرے ذہن میں آ رچا۔ میں نے فوراً کنارے کی جانب تیرنا شروع کر دیا، لیکن آفت کی وہ پرکالا بار بار میرے سامنے آ جاتی، جیسے میرا راستہ روکنا چاہتی ہو لیکن ساتھ یہ بھی چاہتی ہو کہ جانے والا خود رکے، مگر ان تولوں میں تیل تھا ہی کب۔ کنارے پر آ کر میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاندنی کا ہیولا بنی جھیل گردی کرتی رہی۔ بلا شبہ یہ میری زندگی کا اتنا حسین منظر تھا کہ میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ایک طرح سے جائز نہیں۔ ذہن پر خواہ خواہ اخلاقیات کے لبادے آ پڑے اور میں وہاں سے پلٹ آیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دل کو قرار نہ تھا۔ آنکھیں بند کیں تو وہ پوری جھیل سمیت آنکھوں میں اتر آئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے دل میں سوچا کہ شاید وہ میرے اس رویے سے بد دل ہو گئی ہو۔ میں تو اپنے طور پر میرا ساتھ قبول کر چکی تھی، وہ تو میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ آ گئی تھی۔ میں نے آنکھوں میں درس پیدا کر کے اسے دیکھا اور اس دن مجھے پتا چلا کہ بھیگا حسن کتنا دل فریب اور توبہ شکن ہوتا ہے۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا اور کچھ فاصلے پر جا کر اپنے مخصوص انداز یعنی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن میں اپنے خیالات کا اظہار اس پر قطعی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی لیٹا رہا، پھر نیند کی دیوی آنکھوں میں پیوست ہو گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح وہ پرسکون تھی۔ ناشتہ رات کے بھنے گوشت کا ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے نیا شکار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے دیکھا اور رات کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، لیکن میں نے فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ وہ بھی اپنے چہرے سے کسی خاص کیفیت کا شکار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی نہ روکھا پن، جیسے جو کچھ ہوا ہو وہ اس کے لیے بالکل تعجب خیز نہ ہو۔ میں نے اگر اس کی نسوانیت کو قبول نہیں کیا تھا تو اس نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا تھیلا معمول کے مطابق کندھوں پر باندھا۔ میں جانتا تھا کہ اب گھوڑوں کے سفر کا آغاز ہو جائے گا، چنانچہ میں نے بھی تیاریاں کی اور بالآخر اس کے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد خود بھی سوار ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ ضرور کیا تھا کہ اگر مجھے کسی دوسرے انسان کا وجود نظر آ گیا تو یقینی طور پر ان خاتون کو بھی ان کی قسمت پر چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے زبان ہی نہیں ہے اس کے پاس جو مجھے یہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ کون سے جہنم میں جا رہی ہے۔ اس دن کا سفر بھی دوسرے دن کے سفر سے مختلف نہیں تھا۔ دوپہر کو ہم پتھریلے میدان سے گزرے جس میں پیلے رنگ کی باریک باریک ریت بچھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے انتہائی سرے پر ہمیں کچھ کھنڈرات نظر آئے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے ان کھنڈرات کو دیکھنے لگا۔ اس دور دراز علاقے میں یہ کھنڈرات کیا حیثیت رکھتے تھے؟ یہاں تو اس جدید ترین دور میں بھی باقاعدہ عمارات یا مکانات بنانے کا رواج نہیں تھا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی بڑا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھلا مجھے ان کھنڈرات کے بارے میں کیا بتا سکتی تھی؟ میرا رخ بھی ان کھنڈرات کی جانب تھا۔ گھوڑوں کو سفر میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پسینے میں تر تھے۔ جب کچھ اور آگے بڑھے تو یہ انکشاف ہوا کہ وہ کھنڈرات نہیں بلکہ پہاڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے جن میں ہواؤں نے سوراخ کر کے انہیں عجیب و غریب شکلیں دے دی تھیں۔ دروازے، غلام گردشیں، چھتیں، سائبان سب کی سب ہوا کی تراش کا کمال پیش کر رہے تھے۔ بہت عجیب اور پر اسرار جگہ تھی۔ الگ الگ بنے ہوئے ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ غول بیابانی کیا چیز ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ان کھنڈرات کے قریب پہنچ گئے۔ ایک درمیانے راستے میں پہنچے تو ایسی عمدہ ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے ایئر کنڈیشن عمارت میں آ گئے ہوں۔ اس نے گھوڑا روک دیا اور میں بھی فوراً گھوڑا کو روک کر نیچے کود پڑا۔ وہ بھی شاید جہاں قیام کرنے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور ان کی لگامیں ایک پتھر سے الجھا دی گئیں۔ میں نے ایک صاف اور ہموار جگہ دیکھی اور پھر وہیں دراز ہو گیا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بھی اس آرام سے متفق ہو، اور وہ خود بھی بے سدھ ہو کر ایک طرف لیٹ گئی۔ تقریباً آدھ گھنٹہ ہمیں اسی طرح لیٹے لیٹے گزر گیا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک پتھر کے نوکدار ٹکڑے سے پہاڑ کی سل پر کچھ لکیریں کاٹنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان لکیروں کا کاٹنا بے مقصد نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی تھا جسے وہ بار بار دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کھنکارا تو وہ میری جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کی حسین آنکھیں میں ایک لمحے کے لیے پھر چمک لہرائی۔
دوسرے لمحے اس نے اپنا ہاتھ میری جانب اٹھایا اور قریب آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ خیریت؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ اس نے زور زور سے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس نے کاغذ کا ایک نیلے رنگ کا ٹکڑا میرے سامنے کر دیا۔ اس پر غالباً واٹر کلر سے کچھ تصویریں بنائی گئی تھیں، لکیریں، نشانات اور ایسی ہی دوسری چیزیں۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا غالباً بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ لڑکی نے پتھر کے نوکیلے ٹکڑے سے ان کھنڈرات کی طرف اشارہ کیا اور کاغذ کو نوک سے کھٹکھٹانے لگی۔ مقصد یہ تھا کہ کیا کاغذ پر بنے ہوئے نقشے میں یہ کھنڈرات نمایاں نظر نہیں آتے؟ اس کی نگاہیں سوالیہ انداز میں میری جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ تو ان کرہن میں نے اس کی مشغلے میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے اس کی بنائی ہوئی لکیروں کو دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ جن راستوں سے ہم گزرتے آئے ہیں ان کی نشاندہی ان لکیروں میں کی گئی ہے۔ میرے دل میں ایک تجسس اور دلچسپی جاگ اٹھی۔ میں نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ درمیان سے پھٹا ہوا تھا، اس کی لمبائی بتاتی تھی کہ کم از کم اتنا ہی لمبا ٹکڑا اس میں اور شامل ہوگا، لیکن اب وہ آدھا تھا۔ وہ غالباً مجھ سے اپنے بنائے ہوئے نقشے کی تصدیق چاہتی تھی، چنانچہ میں نے گردن ہلا کر آہستہ سے کہا، بالکل، تم نے اس کی نقل بالکل ٹھیک ہی ہے۔ میں انگلی سے کھنڈرات کے نشانات کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان کے آثار نظر آئے۔ باقی آدھا ٹکڑا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن وہ سپاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ تم اپنے مطلب کی تمام باتیں سمجھ لیتی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا لے کر احتیاط سے طے کیا اور اسے اپنے لباس میں رکھ لیا۔ پھر وہ پتھر کا نوکیلا ٹکڑا لے کر کچھ اور لکیریں کاٹنے لگی جو ان کھنڈرات سے آگے کی تھیں، لیکن پھر میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ ناگن کی طرح پلٹی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا، لیکن میں اس کا سوال نہیں سمجھ سکا تھا۔ پھر اس نے اوندھے لیٹ کر زمین سے کان لگا دیے۔ غالباً کوئی نئی آفتاب آ پڑی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ زمین پر کان لگانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ برق رفتاری سے پلٹی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیروں سے جلدی سے وہ نقشہ مٹا دیا۔ میں اس کی بکھلاہٹ کی وجہ نہیں سمجھ سکا، لیکن باہر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تب صورتحال کافی حد تک میری سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پھرتی سے اپنا تھیلا اٹھایا اور کندھے پر لادنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کی آمد سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگی جدھر گھوڑے کھڑے تھے۔ ابھی ہم گھوڑوں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ فائر کی آواز سنائی دی اور گولی اس جگہ سے صرف چند گز کے فاصلے پر پتھر کی ایک چٹان سے ٹکرائی جہاں ہم دونوں موجود تھے۔ میرے منہ سے ایک آواز نکلی۔ اب دیر کرنا مصیبت کو آواز دینا تھا۔ کوئی آ گیا تھا، چنانچہ ہم نے گھوڑوں کو دوڑا کر دوسری طرف چھوڑ دیا۔ اب مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہاڑی کھنڈرات کے دوسری جانب کافی دور تک وہی پیلے رنگ کا میدان چلا گیا تھا اور اس کے بعد چھدرے درختوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ گویا لڑکی کی یہی کوشش تھی کہ وہ درختوں میں پہنچ جائے، لیکن یہ کون لوگ تھے اور لڑکی ان سے خوفزدہ کیوں تھی؟ یہ نیا سوال ذہن میں پیدا ہو گیا تھا۔ اب تک تو صرف وہی منظر عام پر آ رہی تھی، لیکن اب کچھ اور لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ اگر اتفاقیہ طور پر ہم دونوں کو کسی نے یہاں دیکھ لیا تو پھر گولیاں چلانے کی بھلا کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ سوالات صرف میرے ذہن ہی میں پیدا ہوئے تھے اور یقیناً ذہن ہی میں مر جانے والے تھے، کیونکہ ان کا جواب مجھے کہاں سے ملتا؟ ویسے بھی مجھے یہ سوال و جواب کا وقت نہیں تھا، کیونکہ عقب سے جس انداز میں گولیاں برسائی جا رہی تھیں اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ بامشکل تمام ان لوگوں نے ہمیں کم از کم اس لڑکی کو پایا ہے اور اب اس کی جان لے لینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق تھا یا نہیں، اس سے میں واقف نہیں تھا۔ میرا جسم بے شک فولادی تھا، لیکن یہ فولادی جسم گولیوں کو روکنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ بات میں نہیں جانتا تھا، اور یہ وقت ایسا کوئی تجربہ کرنے کے لیے قطعی موزوں نہیں تھا۔ اس وقت صرف ایک ہی کوشش زیادہ سود مند تھی، اور وہ یہ کہ یہاں سے نکل بھاگا جائے۔ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئیں۔ لڑکی کے گھوڑے نے اچانک ہی ایک زوردار ٹھوکر کھائی۔ ایک گولی اس کی ران میں لگی تھی۔ گھوڑا ہنہنا کر الٹ گیا اور منہ کے بل زمین پر رہا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی گئی کام سے، لیکن میں نے حیرت انگیز طور پر اسے زمین پر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہاتھوں کے بل زمین پر گری اور الٹی کلابازیاں کھا کر کھڑی ہو گئی، لیکن دوسری کلابازی اس نے پھر کھائی اور اس کے نتیجے میں وہ میرے گھوڑے پر پہنچ گئی۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھیں اور میرے بازوؤں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر گھوڑے کو دوڑا رہی تھی۔ اتنی برق رفتاری کا مظاہرہ بلا شبہ ناقابل یقین تھا، لیکن صورتحال اس وقت یہی تھی کہ ایک لمحے کی تاخیر نہ کی جائے۔
ہم نے ایک بار بھی پلٹ کر ان لوگوں کو نہ دیکھا جو ہم پر گولیاں برسا رہے تھے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے فاصلے پر اور کتنی تعداد میں ہیں۔ بالآخر ہم چھدرے درختوں کی آڑ میں آ گئے، لیکن یہ درخت ہمارے لیے جائے پناہ نہیں تھے۔ ان میں ہمیں بہت زیادہ تحفظ نہیں مل سکتا تھا۔ گھوڑا بدستور دوڑتا جا رہا تھا۔ اب عقب سے گولیاں نہیں برسائی جا رہی تھیں، غالباً ہم ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ لیکن لڑکی نے گھوڑے کی رفتار کم نہیں کی۔ کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد جنگل گھنا ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن لڑکی پناہ لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے بائیں سمت کا رخ کیا، حتیٰ کہ ہم ایک ایسے مقام پر جا نکلے جو کسی قدر محسوس ہوتا تھا۔ یہاں بھی جنگل ہی تھا، لیکن درخت ایک دوسرے سے تقریباً جڑے ہوئے تھے۔ ہم ان درختوں کے درمیان پہنچ گئے۔ جنگل میں کافی دور تک نکلنے کے بعد ایک جگہ نسبتاً صاف ستھری نظر آئی، جہاں پہنچ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور پھرتی سے نیچے اتر گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس لڑکی سے دور چلا جاؤں، لیکن پھر وہی سوچ دامنگیر ہو گئی کہ میں اس ہولناک جنگل میں جاؤں گا کہاں۔ کسی ٹھکانے کی جگہ تک پہنچنے کے لیے اس لڑکی کا ساتھ بہت ضروری تھا، چنانچہ میں بھی مجبور گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی اور اس کے کان مسلسل کھڑے تھے، جیسے وہ دور دور کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ گھوڑے کو ایک طرف چھوڑ دیا گیا اور ہم لوگ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اے خاتون، اے مصیبت جہاں، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ان جنگلوں ہی میں ہماری زندگی بسر ہو جائے گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر اس نے میرے بازو کو تھپتھپایا اور ایک سمت بڑھ گئی۔ پتہ نہیں کمبخت نے کیا دیکھ لیا تھا۔ وہ تقریباً 15 گز تک مجھے اسی طرح ساتھ لیے آگے بڑھتی رہی۔ اب میں نے وہ چٹانیں دیکھ لیں جو عجیب و غریب تھیں، گھاس سے ڈھکی ہوئی 2 چٹانیں جن کے نیچے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہ غاروں کا علاقہ تھا۔ ہم ایک غار کے سامنے رک گئے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے ایک غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر اندر قدم رکھ دیا، لیکن دوسرے لمحے ایک وحشتناک قہقہ سنائی دیا اور لڑکی چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اندر سے کوئی ہنستا ہوا نکلا اور میرے شانوں کو چھوتا ہوا ایک لمبی زکند لگا کر سامنے کی سمت بھاگ گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ بھاگتے ہوئے جانور کی پشت نہ دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ کوئی انسان ہے جس نے قہقہ لگایا اور فرار ہو گیا۔ عجیب و غریب جانور تھا، کینگرو کی طرح اچھلتا ہوا بھاگ رہا تھا، لیکن اس کا قہقہ انسانی قہقے سے کتنا مشابہ تھا۔ لڑکی نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس غار میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ مایوسی سے باہر نکل آئی۔ غار اتنا کشادہ نہیں تھا کہ ہم دونوں اس میں پناہ لے سکتے، تاہم اتنا ضرور تھا کہ ہم اس میں چھپ کر بیٹھ سکتے تھے۔ لڑکی نے باہر نکل کر چند لمبی لمبی جھاڑیاں کاٹیں اور انہیں غار کے دھانے پر اس طرح ڈال دیا کہ وہ اسی کا حصہ معلوم ہوں۔ جگہ کیسی بھی تھی لیکن محفوظ تھی اور ہمیں اس میں دشمنوں سے پوشیدہ رہنے میں مدد ملتی۔ گھوڑے کی موجودگی البتہ باعث تشویش تھی اور اس سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ گھوڑے کو دیکھنے کے بعد ہمیں آس پاس ہی تلاش کریں گے۔ بہتر تھا کہ گھوڑے کو کہیں ادھر ادھر کر دیا جائے۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھتی تھی تو اس سے کچھ کہتا، جو کچھ کرنا تھا خود ہی آگے بڑھ کر لینا چاہیے، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک لیا۔ وہ میرا ارادہ سمجھی تھی یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت میرے غار سے باہر نکلنے کے حق میں نہیں ہے۔ کافی دیر گزر گئی اور اس کے بعد غالباً شام جھکنے لگی۔ سورج اپنا سفر طے کر چکا تھا۔ جھکتی ہوئی شام تیزی سے یہاں کے ماحول پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی گھنے جنگل تھے اور سورج یہاں بہت کم اپنی حشر سامانیوں کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ کوئی سرسراہٹ سی ابھری تو میں نے چونک کر گردن باہر نکالی۔ لڑکی نے فوراً ہی مجھے پیچھے کھینچ لیا، لیکن اتنی دیر میں باہر کا جائزہ لے چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک سیاسی چیز نظر آئی تھی جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ذرا دیر میں اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی انسان ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمنوں نے ہماری سمت کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا اور جہاں تک پہنچ گئے تھے۔ میں دم سادے بیٹھا رہا۔ قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کئی تھے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم سانس روکے بیٹھے رہے۔ لڑکی کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی جس سے احساس ہوتا تھا کہ وہ بھی پوری طرح محتاط ہے۔ آہٹیں کچھ دیر تک سرسراتی رہیں، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ لڑکی اپنی جگہ سے باہر نکل آئی اور اس نے میرا کالر پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اب کیا مصیبت نازل ہو گئی تم پر؟ میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اتنی زور سے مجھے کھینچا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نہ اٹھا تو کالر پھٹ ڈالے گی۔
میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ عجیب مصیبت گلے پڑ گئی تھی، میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ یہ جگہ تو میرے خیال میں کافی محفوظ تھی۔ اس نے مجھے کھڑا کیا اور اس کے ساتھ ایک طرف گھسیٹنے لگی، گویا وہ یہ جگہ چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ ابتدا میں تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن بعد میں نے جب غور کیا تو میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک بہترین اقدام تھا۔ وہ لوگ جس راستے پر تلاش کر کے یہاں تک پہنچے تھے، لڑکی اسی راستے پر جا رہی تھی۔ اس سے یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ اب وہ لوگ ہمیں اس سمت تلاش نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ ان چٹانوں کو بھی تلاش کر لیں جن کے درمیان سوراخ بنے ہوئے تھے۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ لڑکی اتنی بیوقوف نہیں جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ ہم دیر تک سفر کرتے رہے، پھر ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہاں جنگل زیادہ گھنا اور خوفناک ہوتا چلا گیا، لیکن بعض جگہ زمین پر دلدل بھی محسوس ہو رہی تھی جو گھاس میں چھپی ہوئی تھی، لہٰذا سفر میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ لڑکی ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی کافی پرسکون تھی۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بار ہم نے ایک جھنڈ میں پناہ لی۔ درختوں کے درمیان قدادم گھاس اگی ہوئی تھی، میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے اور میں دور دور تک کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اطراف میں کوئی آواز نہیں تھی۔ لڑکی یہاں کافی دیر رکی۔ آہستہ آہستہ چاند نکل آیا تھا اور چاندنی درختوں سے چن چن کر پہنچ رہی تھی، جس سے بعض حصے اچھے خاصے روشن ہو گئے تھے۔ درخت یہاں بھی گھنے اور آپس میں جڑے ہوئے تھے اور زمین کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ انسانی قدموں سے ناآشنا ہے۔ کچھ فاصلے پر ہمیں جانوروں کی خشک ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کئی منٹ یہاں گزرے اور اس کے بعد پھر یہاں سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ درختوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پتھریلا میدان آ رہا تھا۔ لڑکی مقامی جغرافیے سے خوب اچھی طرح واقف تھی اور ایسے راستوں پر جا رہی تھی جو مشکل نہیں تھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ رات ختم ہو گئی۔ ہم تھوڑی دیر رک جاتے اور پھر اس کے بعد سفر کرنے لگتے۔ غالباً لڑکی راتوں رات ان لوگوں سے اتنی دور نکل جانا چاہتی تھی کہ دن کی روشنی میں وہ ہمیں تلاش نہ کر سکیں۔ جب سورج نکلا تو ہم ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں درخت بہت کم تھے اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان پہاڑیاں بکثرت موجود تھیں۔ ٹیلے بالکل سنسان اور خاموش تھے، اطراف میں جانور وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ لڑکی یہاں دھوکہ کھا گئی۔ اگر کاغذ کا مسئلہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو اس کے شکار کرنے کے لیے جانور بھی موجود نہیں تھے۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ایک دم احساس ہوا کہ بلا شبہ یہاں ہمارے شکار کرنے کے جانور نہیں تھے، لیکن ہمارے شکاری موجود تھے۔ ایک ٹیلے کے عقب سے 5 افراد نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں اور چہروں پر ایسے تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے وہ چھپے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ آن کی آن میں وہ ہماری چاروں طرف بکھر گئے۔ لڑکی پینترے بدل رہی تھی، ان کی نگاہیں ان لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے ان سے ہار نہ مانی ہو۔ وہ چیختے دھاڑتے ہوئے ہماری جانب لپکے اور ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے ہمیں دانتوں سے چیر کر رکھ دیں گے۔ میں نے کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی، میں ان لوگوں سے واقف ہی نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کون تھے اور میرے لیے ان سے الجھنا آگے چل کر کیا نتائج لے کر آتا۔ اس لڑکی کے ساتھ ان کا کیا جھگڑا تھا؟ وہ اسے محض گرفتار کرنا چاہتے تھے یا مارنا چاہتے تھے؟ اس کی موت یا گرفتاری سے ان کے کیا مفادات وابستہ تھے؟ میں جب کچھ جانتا ہی نہیں تھا تو خواہ اپنے لیے مشکلات کیوں پیدا کرتا؟ میں تو آسانی سے ان کی گرفت میں آ گیا، لیکن لڑکی اچانک ہی زمین پر ہاتھ رکھ کر اچھلی اور اس کی دونوں ٹانگیں اور 2 افراد کے منہ پر پڑیں۔ ان کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ لڑکی نے چھلانگ لگائی اور ناقابل یقین برق رفتاری سے ایک ٹیلے پر چڑھ گئی۔ میں 2 آدمیوں کی گرفت میں تھا، لیکن میری آنکھیں لڑکی کو دیکھ رہی تھیں۔ آن کی آن میں وہ ٹیلے کی بلندی پر نظر آئی اور اس کے بعد دوسری طرف کود گئی۔ لینا ان میں سے ایک دھاڑا اور پھر سب کے سب دوڑ پڑے۔ جو مجھے پکڑے ہوئے تھے وہ مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے اسی جانب جا رہے تھے۔ میں نے بلندی پر پہنچ کر دیکھا لڑکی ٹیلوں کے دامن میں بھاگ رہی تھی۔ 2 افراد پوری قوت سے اس کے پیچھے دوڑ پڑے، لیکن وہ چھلاوا بنی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ کہاں آتی۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر جا کر وہ رکی اور ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا جیسے الوداع کہہ رہی ہو۔ ایک بار پھر اس نے آگے چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے بھاگنے والے افراد پوری قوت سے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کے قدم ٹھٹک گئے اور پھر ان کے چہروں پر دہشت نمایاں دیکھی۔ وہ اچانک ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو گئے اور پھر زور زور سے چیخنے لگے۔ میرے ساتھ موجود افراد حیران رہ گئے۔ ان دونوں نے بے اختیار مجھے چھوڑ دیا۔ میں بھی حیرت سے ان چیخنے والوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ لڑکی دوڑتی ہوئی کافی دور نکل گئی تھی۔ اگر پیچھے والے افراد چاہتے تو اسے رائفلوں کا نشانہ بنا لیتے، لیکن وہ ابھی ان چیخنے والوں کی طرف متوجہ تھے جو اپنی جگہ کھڑے چیخ رہے تھے۔ پھر میں نے ایک اور دہشت ناک منظر دیکھا۔ چیخنے والوں کے قد آہستہ آہستہ چھوٹے ہونے لگے۔ فوراً ہی صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں
दलदल थी। वो दलदल में 20 गज दूर निकल गए थे। अब उनके कदम दलदल में धंसते जा रहे थे। खौफ और वहशत से मेरे बदन में चींटियां रेंगने लगीं। मैं इन लोगों के छोटे होते हुए कद देख रहा था। वो चीख चीख कर मदद के लिए अपने साथियों को पुकार रहे थे और किनारे पर खड़े आदमी बुरी तरह नाच रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों की किस तरह मदद करें। दलदल में डूबने वालों से बहुत आगे, काफी आगे वो छलावा लड़की दौड़ी चली जा रही थी। ये बात नाकाबिले यकीन थी कि उसके पांव एक लम्हे के लिए भी दलदल पर नहीं टिक रहे थे। बस यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके पांव दलदल को छूते हैं और उसके बाद वो आगे छलांग लगा देती है। मिलाकर दलदली इलाका खत्म हो गया। मैं अगर चाहता तो उनकी गफलत से फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन मैंने भी मसलहत का दामन हाथ से ना छोड़ा। लड़की तो निकल ही गई थी। अब अगर मैं यहाँ से भाग जाता तो बिला वजह इनका मुजरम करार पाता, और फिर भाग कर जाता भी कहाँ। अब तक लड़की मेरी रहनुमाई का फरीजा अंजाम देती आई थी। अब ये काम उनसे लिया जा सकता था। अगर मैं इन पर साबित कर देता कि मैं उनका दुश्मन नहीं बल्कि खैर ख्वाह हूँ, तो वो यकीनन मेरी मदद करने पर आमादा हो जाते। और उन पर खैर ख्वाही साबित करने की एक तरकीब फौरन ही मेरे जहन में आ गई। मैंने चीख कर कहा, तुम्हारे पास रस्सा नहीं? अगर हो सके तो रस्से का इंतजाम करो। अभी इन लोगों के दलदल में गर्क होने में वक्त है। मेरी बात गालबन उनकी समझ में आ गई। उनमें से एक आदमी ने बरक रफ्तारी से छलांग लगाई और एक जानिब दौड़ गया। 1-1.5 मिनट में वो वापस आ गया। उसके हाथ में नायलॉन का एक रस्सा था जिसे उसने रास्ते ही में खोल लिया था। मुझे दो, मैंने कहा और उसके हाथ से रस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन जो शख्स मेरी निगरानी कर रहा था उसने मुझे धक्का देकर पीछे हटाया और राइफल की नाल मेरे सीने से लगा दी। बाकी लोग अपने साथियों की मदद में मसरूफ हो गए। रस्सा घुमाकर फेंका जाता, लेकिन हवा के बायस हर बार वो उनसे कुछ फासले पर चला जाता। क्या तुम लोग इनको मौत के हवाले करने पर तैयार हो बेवकूफ लोगों? रस्सा मुझे दो, मैंने एक मर्तबा कदरे सख्ती से कहा। इस पर पता नहीं क्यों उनमें कुछ नरमी पैदा हो गई। एक ने रस्सा मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने अपने सामने खड़े शख्स से राइफल छीन ली। बाकी दोनों ने चूम कर मुझे देखा और राइफलें मेरी जानिब सीधी कर दी, लेकिन मैंने उन पर तवज्जो देने के बजाय जल्दी से रस्से का सिरा राइफल में मजबूती से बांधा और उसे घुपन के अंदाज में पूरी कुव्वत से घुमाने लगा। इसी तरह तेजी से गर्दिश कर देते हुए मैंने राइफल से बंधी हुई रस्सी डूबने वालों की जानिब उछाल दी। ज्यादा कुव्वत इस्तेमाल नहीं की थी मैंने, वरना ऐन मुमकिन था कि रस्सी में बंधी हुई राइफल इतने फासले पर जाकर गिरती कि नजर भी ना आती। राइफल उनके करीब जा गिरी। उन्होंने फुर्ती से रस्सा पकड़कर अपने बदन के गिर्द कस लिया। मेरी इस कोशिश से राइफल बरदार गालबन मुतमईन हो गए थे। इस रस्से की मदद से उन्हें खींचा जाने लगा। मैं अकेला भी इन दोनों को खींचने के लिए काफी था, लेकिन ये काम मैंने इनके साथियों को करने दिया। जिस तरह अब तक मैंने अपनी जात को लड़की से मख्फी रखा था, इसी तरह इनसे भी रखना चाहता था। मैं देख रहा था कि अपने साथियों को दलदल की मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में वो लोग पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। अगर मुझे शक गुजरता तो यकीनन ये काम खुद संभाल लेता। बहरहाल मैं देख रहा था कि वो लोग अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिलाखिर उनकी कोशिशें रंग लाने लगीं। दलदल से इन दोनों के बदन उखड़ने लगे, यहाँ तक कि वो दलदल में एक लंबी लकीर बनाते हुए दूर तक आ गए। वो लोग बुरी तरह पसीना पसीना तो हो गए, लेकिन उन्हें बचाने में कामयाब भी हो गए थे। वो दलदल से निकले तो मैं भागकर उन तक पहुंचा। पानी है? मैंने अचानक सवाल किया तो एक शख्स ने मुतहय्यराना नजरों से मेरी तरफ देखा और पानी की छागल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने दोनों को पानी पिलाया और उनके शाने पर थपकियां देने लगा। बदबूदार दलदल से उनके बदन लुथड़ गए थे। उन्हें साफ करना इतना आसान नहीं था। ताहम मैं कोशिश करने लगा कि उनके लुथड़े हुए बदन साफ कर दूं। वो सब मुतहय्यराना निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं तो उनके दुश्मनों में से था। वो लोग मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशों में रात भर मसरूफ रहे थे और मैं उनके साथ ही दोस्ताना सलूक कर रहा था। वो यकीनन हैरान होंगे, लेकिन वो मेरे रवैये के पस पर्दा मुहरक़ात से नवाकिफ थे, इसलिए उनकी हैरत बजा थी। काफ़ी देर तक मैं उन लोगों पर मसरूफ़ रहा और आखिरकार उन्हें इस गंदगी से निजात दिलाने में कामयाब हो गया। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ कोई तालाब वगैरह नहीं? आओ, इनमें से एक ने कहा और अपने दोनों साथियों को सहारा देकर वो उस तरफ चल पड़े जिधर से मैंने उन्हें बरामद होते देखा था। मैं न सिर्फ उनके साथ जा रहा था बल्कि उनसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। तब मैंने काफ़ी फासले पर टीलों की आड़ में 2 गाड़ियाँ खड़ी देखीं। ये लैंड क्रूजर थीं। गाड़ियों में काफ़ी सामान मौजूद था। आसपास और कोई शख्स नहीं था। गालबन यही 6 अफराद यहाँ मौजूद थे। मैं गाड़ियों के करीब पहुंचकर ज़मीन पर बैठ गया। वो लोग अपने साथियों के लिबास लिए का बंदोबस्त करने लगे। 2 मुसलसल मुझ पर निगाह रखे हुए थे, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी।
چند لمحوں بعد ایک آدمی نے مجھے ایک پیالی میں کافی پیش کی۔ کافی کی سوندھی سوندھی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی تو میں نے جلدی سے پیالی تھام کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے شروع کر دیے۔ میرے نگران بھی ہاتھوں میں کافی کے مگ لیے میرے قریب بیٹھ گئے۔ تم نے ہمیں پاگل کر کے رکھ دیا ہے، ایک نے شکوے کے انداز میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ بات کیوں سوچ رہے ہو، میں نے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس کے ساتھ نہیں تھے؟ تھا، اور رات کو جب وہ ہمارا گھوڑا لے کر بھاگی، ہم اسے تلاش کر رہے تھے تو اس وقت کیا تم نے اس سے تحفظ نہیں دیا؟ گھوڑے کا عقدہ تو حل ہو گیا تھا، وہ اس لڑکی نے یقیناً ان کی کمین گاہ سے ہی چرایا ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس نے یہ خطرہ مول لیا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں میرے متعلق کیا منصوبے پرورش پا رہے تھے۔ بہرحال میں نے سوچ کر ذہن کو تکانے کی بجائے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، دوستو میرے بارے میں سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے اسے تحفظ نہیں دیا بلکہ وہ مسلسل مجھے اپنا قیدی بنائے ہوئے تھی تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ ہاں، اس شیطان کی خالہ کے متعلق ہر بات پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی پناہ، انسان تو کہا ہی نہیں جا سکتا اسے کیا شے ہے، کس طرح اس نے ہم لوگوں کو ڈوج دیا ہے۔ میں تو اب بھی سوچتا ہوں تو ششدر رہ جاتا ہوں۔ دلدل پر دوڑنے کا یہ فن کا کیا بالکل انوکھا نہیں تھا؟ اس کم بخت نے اسے چلاوا بنا دیا تھا، اور یقینی طور پر اس نے اس کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی کاروائیاں کی ہوں گی کہ وہ مخفوق الفطرت بن گئی۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا لیکن میں ابھی ان سے کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تابقتے کہ وہ مجھ پر مکمل طور پر اعتماد نہ کر لیں۔ وہ اس لڑکی کے متعلق بات کر رہے تھے، گفتگو میں بار بار صیغہ غائب میں کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔ ان کی باتوں سے مجھے صرف اتنا اندازہ ہوا کہ جس شخص کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اس لڑکی کا استاد یا کوئی گرو ٹائپ چیز ہے۔ پھر ان کی توجہ دوبارہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ دوسرے آدمی نے، جس کا نام المیس لیا جا رہا تھا، مجھ سے پوچھا، کیا تم اس کے قبضے سے فرار کی فکر میں تھے؟ یہ بات بھی نہیں تھی، دراصل میری مجبوری مجھے اس کے ساتھ لگائے پھر رہی تھی۔ میں اس علاقے سے بالکل ناواقف ہوں۔ پھر اس کے قبضے میں پہنچنے کے بعد سے اب تک میں اسی کوشش میں مصروف رہا کہ یہ یا تو کوئی بستی نظر آ جائے یا چند افراد، تاکہ میں ان سے جان چھڑا کر ان کا سہارا لے سکوں۔ تنہا ان ویرانوں میں بھٹکنے کی ہمت نہیں تھی، میں ان علاقوں سے بالکل ناواقف ہوں۔ اسی وقت باقی چاروں میں سے ایک شخص ہمارے قریب آ گیا۔ المیس، واپس چلو، اب یہاں رکنا بے مقصد ہے۔ یہ دلدل دور تک چلی گئی ہے اور اسے عبور کر کے دوسری طرف جانا بے سود ہے۔ ہمیں فوراً ہی چیف کو اس کے نکل جانے کی اطلاع دینی چاہیے۔ دونوں کھڑے ہو گئے، کافی کے مگ اٹھا کر لینڈ کروزر کے عقبی حصے میں رکھے، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، دوست معاف کرنا، تمہارے لیے یہ کارروائی یقیناً تکلیف دہ ہوگی لیکن ہمارے لیے ضروری ہے۔ براہ کرم اپنا ہاتھ بلند کر لو تاکہ تمہاری تلاشی لے لی جائے۔ میں نے پورے خلوص سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، تاہم انہوں نے میری تلاشی لی اور مجھے بڑے دوستانہ انداز میں لینڈ کروزر میں بٹھا دیا گیا۔ دلدل سے بچنے والے بھی ساتھ تھے۔ وہ آگے روانہ ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ گدھا، میں نے جواب دیا، اور وہ میرے نام کا تلفظ ادا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی ردوکھدو کے بعد مجھے گادا کا نام دیا گیا۔ جانے کون سے ملک کے باشندے تھے کہ میرے بتائے ہوئے فرضی نام کا تلفظ ان سے صحیح طور پر نہیں ادا ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ میرا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے ان سے آہستہ سے کہا، حالانکہ پچھلی رات اگر آپ لوگ مجھے پا لیتے تو یقیناً میرا حشر اس لڑکی جیسا ہی کیا جاتا، لیکن حقیقت یہ تھی میں دل سے اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر راستے میں ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ پتھریلی زمین پر ان کی رفتار کچھ ہلکی ہی تھی۔ ہم ایک ایسے خطے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی بہتات تھی اور زمین پر مخمل جیسے سبزے کا فرش بچھا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آبشار پہاڑوں کی بلندیوں سے گزر رہا تھا اور نیچے ایک ندی بناتا ہوا دور دور تک نکل جاتا تھا۔ اسی سبزہ زار پر میں نے سفید خیموں کا ایک گاؤں آباد دیکھا۔ خیموں کی تعداد 25 یا 30 کے درمیان ہوگی، جنہیں ایک دائرے کی شکل میں لگایا گیا تھا۔ درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس کے ایک گوشے میں بڑی نفاست سے فولڈنگ میزیں اور کرسیاں جمائی گئی تھیں۔ مجھے لانے والے خیموں کے درمیان آ گئے اور پھر ایک طرف بنے ہوئے خیمے کے ایک دروازے میں مجھے داخل کر دیا گیا۔
مسٹر گادا، میرے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت تک اس خیمے میں رہیں جب تک آپ سے دوبارہ رابطہ قائم نہ کیا جائے۔ خیمے سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بد عہدی کی، اس طرح آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ چلے گئے۔ میں اطمینان سے خیمے کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ میں نے جوتے اتارے اور منہ ہاتھ دھو کر پلنگ پر دراز ہو گیا اور اس چھلاوے کے بارے میں سوچنے لگا جو واقعی میری زندگی میں سب سے زیادہ عجیب کردار ثابت ہوا تھا۔ اس سے جدا ہونے کے بعد احساس ہوا کہ میں دنیا کی حسین ترین شے سے جدا ہو گیا ہوں۔ اس کا سراپا میری نگاہوں میں تھا، خاص طور پر وہ میری منظر میں جب وہ چاندنی میں جھیل کے اندر مچھلی کی مانند تیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات اس بات کا مظہر تھے کہ وہ میری طرف سے کسی پہل کی منتظر ہے، لیکن اپنی اس شرافت کو کیا کرتا جو ہمیشہ ہی میرے ساتھ رہی تھی۔ بہرحال یہ طے تھا کہ اسے بھلانا مشکل تھا۔ رات کو میرے کانوں میں موسیقی کی مدھم آوازیں ابھریں، غالباً وائلن بجایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد بینجو بھی سنائی دیا۔ میں حیرانی سے منہ کھول کر رہ گیا۔ ان لوگوں نے جنگل میں منگل بنا ڈالا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے 2 مومی شمعیں خیمے میں رکھ دیں۔ آپ اگر باہر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ انداز بڑا مہذب اور شریفانہ تھا۔ مجھے بھلا خیمے میں پڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اجازت مل گئی تھی، چنانچہ میں باہر نکل آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چیزیں جو پہلے ایک گوشے میں سمٹی ہوئی تھیں اب جگہ جگہ بچھا دی گئیں۔ ان پر موم بتیاں ایک خاص انداز میں روشن تھیں۔ بہت سی میزوں پر لوگ شراب کے برتن سجائے بیٹھے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے چند افراد کام کر رہے تھے۔ بوتلیں ایک طرف نفاست سے ایک ٹرالی میں سجی ہوئی تھیں۔ اس طلسمی منظر میں کھو کر میں اتنا حیران ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں کچھ دیر تو احمقوں کی طرح ایک طرف کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک قریبی میز پر جا بیٹھا۔ میرے سامنے کسی نے کوئی چیز لا کر نہیں رکھی تھی، البتہ میں نے دیکھا کہ جس شے کو کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے طور پر ہی اٹھا لیتا ہے۔ گویا سیلف سروس کا رواج تھا، لیکن ظاہر ہے شراب سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور فی الحال شراب ہی پی جا رہی تھی۔ چنانچہ میں خاموشی سے بیٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص میرے قریب آیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا نام فالکن ہے اور میں ان دونوں میں سے ایک ہوں جن کی جان بچانے میں آپ نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ مسٹر فالکن، میں آپ کو نئی زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ کیا آپ ڈرنک نہیں کرتے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ کے لیے کچھ اور لاؤں؟ کافی مل جائے تو؟ ہاں کیوں نہیں، ہر چیز مل سکتی ہے۔ 1 منٹ، میں ابھی حاضر ہوا۔ فالکن ممنونیت کے جذبات کا شکار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لیے شراب کی بوتل، گلاس اور آئس باکس اور میرے لیے کافی کا ایک کاغذی کپ لے آیا۔ یہ ماحول آپ کو کیسا لگا؟ اس نے کپ مجھے تھماتے ہوئے پوچھا۔ ناقابل یقین۔ ہمارے مالکان دراصل شاہی خاندان کے افراد ہیں اور شہنشاہیت کی خوب وہ کبھی نہیں جانتے۔ خواہ وہ کسی بھی جگہ ہوں، میں آپ کو انہی کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے لیے اس زمین پر جنت بنا ڈالی ہے۔ افسوس میں ان سے ناواقف ہوں۔ آپ ابھی انہیں دیکھ سکیں گے، ویسے آپ کے بارے میں انہیں تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں۔ گڈ، لیکن کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی بہت تفصیلات تو بتا سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ پہلے چیف سے آپ کا تعارف ہو جائے، پھر ہمارے درمیان دوستانہ تعلقات میں آسانی ہوگی۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ مالکان کے سلسلے میں میرے ذہن میں تجسس ضرور جاگا تھا، لیکن میں خاموشی سے جب سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایک خیمے سے 2 افراد کو برآمد ہوتے دیکھا۔ میزوں کے درمیان پھیلی ہوئی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آوازیں ایک لخت معدوم ہو گئیں۔ میں گہری نگاہوں سے آنے والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کی عمریں 28 یا 29 سال کی ہوں گی۔ دونوں کی شکلیں حیرت انگیز طور پر یکساں تھیں۔ بالوں کا اسٹائل، آنکھیں، ناک، چہرہ، حتیٰ کہ لباس بھی بالکل ایک جیسا تھا۔ ان کے آنے سے ایک تیز خوشبو فضا میں پھیل گئی جو یقیناً کسی اعلیٰ درجے کے سینٹ کی تھی۔ دونوں ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے شراب کے برتن سجا دیے گئے۔ بھنبھناہٹیں پھر جاری ہو گئیں۔ غالباً ان لوگوں کی اجازت تھی کہ تفریح کے اوقات میں ان کی موجودگی کی پرواہ نہ کی جائے اور اپنے طور پر شراب نوشی میں مصروف ہو گئے۔ فالکن میری میز سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں خاموش بیٹھا اس ماحول کو دیکھتا رہا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں لڑکیاں بھی کافی تعداد میں تھیں۔ 8 یا 9 تو میں گن چکا تھا، جبکہ مردوں کی تعداد 25-30 کے درمیان ہوگی۔ واقعی اتنا بڑا گروہ لے کر ان ہولناک علاقوں میں داخل ہونا معمولی بات نہیں تھی، اور پھر ظاہر ہے ساز و سامان کی منتقلی بھی ایک مسئلہ تھی۔
پتہ نہیں اس کے لیے ان لوگوں نے کیا انتظامات کیے تھے، کیونکہ بیشتر علاقے ایسے تھے جدھر گاڑیوں کا گزرنا ممکن نہ تھا۔ تاہم اس مسئلے پر سر کھپانے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے زیادہ حیرت انگیز تو ان تمام لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا، اور یہ بات میں اپنی زبان سے کہہ کر شرمندہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ موسیقی کی دھنیں تبدیل ہونے لگیں، میزوں کو ایک خاص ترتیب سے سمیٹ لیا گیا اور درمیان میں دائرہ سا بن گیا۔ میں نے موسیقی کی ان بدلتی دھنوں کا مطلب بھی سمجھ لیا، غالباً رقص کا پروگرام تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جوڑے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے رقص کرنے لگے۔ بڑی مفاہمت کا ماحول تھا۔ خواتین ہر شخص کی پذیرائی کر رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پارٹنر بدل جاتے تھے، گویا کوئی کسی کی ملکیت نہیں تھا۔ مالکان نے واقعی ایک بہترین گروہ آرگنائز کیا تھا، اور اس کے لیے جو تیاریاں کی گئی تھیں وہ بھی قابل داد تھیں۔ میری جانب کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ ہاں، اتنا میں جانتا تھا کہ اگر میں اٹھ کر کسی سے رقص کی درخواست کروں تو اسے مسترد نہیں کیا جائے گا۔ میری نگاہ ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی شخصیت کا مالک تھا کہ ایسی ایک نگاہ دیکھ کر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چوڑے چکلے بدن کا مالک، براق کی طرح سفید بال، چہرہ جاندار اور جھریوں سے پاک تھا۔ بدن کی ساخت بتاتی تھی کہ جوانی کے زمانے میں کڑی مشقت سے گزرتا رہا ہے۔ اس کی چوڑی کلائیاں بھی سفید بالوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بوڑھے کے سامنے ایک دبلی پتلی سی لڑکی بیٹھی تھی جس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، ہونٹ بھی خشک تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یا تو وہ بیمار ہے یا بہت کمزور۔ اس نے اپنے سامنے سبز رنگ کے کسی سیال کا گلاس رکھا ہوا تھا جو یقینی طور پر شراب نہیں تھی، جبکہ بوڑھے کے سامنے بھی کافی کے برتن سجے ہوئے تھے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ رقص کے کئی راؤنڈ ہوئے اور اس کے بعد موسیقی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر کاؤنٹر پر کھانے پینے کی اشیاء سجائی جانے لگیں۔ یہ اشیاء ٹریز میں رکھی جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں بھی سیلف سروس ہوگی۔ بہت سی نفیس چیزیں مجھے کاؤنٹر پر نظر آئیں۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک ہلکی سی گھنٹی کی آواز ابھری تھی، گویا یہ کھانے کے لیے اجازت کا وقت تھا۔ دونوں بھائی اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک ایک ٹرے ہاتھوں میں سنبھالے اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اب میرا بھی خاموش بیٹھے رہنا ہی حماقت ہی ہوتا، چنانچہ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ٹرے اپنے سامنے لا کر رکھ لی۔ مجھے اب یہ ماحول پسند آنے لگا تھا۔ ان کے ساتھ اگر کوئی لمبی شمولیت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی میں نے اپنا رویہ جس طرح کا رکھا ہوا تھا اس سے امکان تھا کہ یہاں میری پذیرائی ہوگی۔ ان کے انداز سے بھی پتہ چلتا تھا کہ جتنے گھنٹے مجھے خیمے میں قید رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، اتنے گھنٹے گزارنے کے بعد ان لوگوں نے میرے لیے مکمل آزادی فراہم کر دی تھی۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ اپنی اپنی ٹرے سب نے خود ہی کاؤنٹر پر واپس رکھ دی۔ چند افراد کاموں میں مصروف تھے۔ یہاں ذمہ داری شاید تقسیم کر دی گئی تھی۔ چیزوں کی صفائی ہو گئی اور اس کے بعد پھر موسیقی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص میرے پاس پہنچا۔ مسٹر گودا، آپ ہمارے مالکان سے ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ کیوں؟ کیا وہ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے جواب دیا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں نے انتہائی مہذب انداز میں کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا اور احترام سے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے مسٹر گادا؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ نہیں شکریہ، میرے خیال میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا میں۔ گڈ، آپ کی ہمارے درمیان شمولیت بڑی عجیب و غریب حالات میں ہوئی ہے اور ہم ان حالات کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس پہنچنے کے بعد آپ یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بلکہ میں حیرت انگیز طور پر اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ واقعی آپ لوگوں نے کمال کر دکھایا ہے۔ شکریہ مسٹر گادا۔ ویسے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں ایک ایشیائی باشندہ ہوں۔ ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ ویسے آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ سیاحت، میں نے جواب دیا۔ کہاں کہاں کی سیاحت کر چکے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا اور میں اسے تفصیلات بتانے لگا، لیکن اپنی کہانی کو میں نے ان سے پوشیدہ رکھا تھا۔ بس اتنی ہی تفصیل بتائی تھی کہ میں ایک آوارہ گرد انسان ہوں اور مختلف ممالک کی سیر کرتا رہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خاص وسائل نہیں اور اپنے طور پر مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے گھومتا پھر رہا ہوں۔ اسی طرح میں اس علاقے میں پہنچ گیا۔ آپ کافی نفیس انسان معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے ہماری مشکل خود بخود حل کر دی اور لازم ہے کہ یہ تصور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں آپ سے سوالات کریں گے۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ اس کی وجہ؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، آپ کے ساتھی اس لڑکی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے گھیرا لیکن وہ ان کے قبضے سے صاف نکل گئی۔ ظاہر ہے اگر آپ کو اس سے دلچسپی نہ ہوتی تو آپ میری جانب بھی متوجہ نہ ہوتے۔ مجھ سے یقیناً آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کے سوالات کرنے سے قبل ہی میں نے اپنے اور اس کے درمیان کی تمام تفصیلات آپ کو بتا دیں۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بلا شبہ انسانوں پر اعتبار کرنا چاہیے اور اس وقت تک کسی کے سلسلے میں بے اعتمادی کا شبہ نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی طرف سے بے اعتمادی کا مظاہرہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے بہترین رویے کا میں دل سے قائل ہوں۔ دراصل ہم آپ کو 100% لڑکی کا ساتھی سمجھتے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے ہمیں تمام مکمل رپورٹ دے دی ہے، اور در حقیقت آپ کا یہ احسان بھی ہے کہ آپ نے ہمارے 2 ساتھیوں کی زندگی بچائی اور ہم سے مکمل تعاون کیا۔ اس وقت اگر آپ کسی قسم کے عدم تعاون پر آمادہ ہوتے تو ان 2 افراد کی زندگی بچانا ناممکن تھا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ زندگی کتنی قیمتی شے ہوتی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ وہ میرا فرض تھا، اور ظاہر ہے ان لوگوں سے براہ راست میری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ لڑکی کا مسئلہ میرے ذہن میں واضح نہیں تھا۔ اگر مجھے اس کا علم ہو جاتا کہ لڑکی مظلوم ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر شاید میرا رویہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تاہم وہ انفرادی طور پر بھی بہت کچھ تھی۔ اس کے اندر خود اعتمادی کے سوا کچھ نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ میں تو اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کے بعد یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں تو اس کا محکوم ہوں اور صرف از راہ کرم مجھے اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں براہ کرم اس کی شخصیت کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں۔ کس سلسلے میں؟ اس کے ذہنی اور جسمانی حرکات کے سلسلے میں۔ میں سمجھتا ہوں وہ مجھے متاثر کرنا چاہتی تھی، میں نے جواب دیا۔ چلیے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ الفاظ کافی ہیں۔ اچھا، کوئی ایسی خاص بات آپ نے اس کے ساتھ رہ کر محسوس کی جس پر آپ کو کوئی تعجب ہوا ہو؟ جن کھنڈرات میں آپ کے آدمی اس کو تلاش میں پہنچے تھے، وہاں میں اور وہ الگ الگ لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ لیٹی رہی، پھر اٹھی اور پتھر کے نوکیلے ٹکڑے سے ایک نقش بنانے لگی۔ اس میں ان کھنڈرات کی نشاندہی بھی کی گئی تھی جن میں ہم اس وقت موجود تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا تھا جس پر ویسے ہی نقوش بنے ہوئے تھے، یعنی جن راستوں سے گزر کر ہم لوگ وہاں تک پہنچے تھے وہی راستے اس کاغذ کے ٹکڑے پر بنے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک لمبے لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ وہ گہری اور چمکدار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بس جب اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو جلدی سے نقشہ زمین پر سے مٹا دیا۔ کیا آپ کے خیال میں اس نقشے کے تھوڑے بہت آثار اس جگہ باقی ہوں گے؟ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے پتھر پر نوکیلے پتھر سے بنائے ہوئے نقش تازہ ہوں۔ اوہ، کاغذ کا وہ ٹکڑا آپ نے دیکھا؟ جی ہاں۔ کیسا تھا وہ؟ ان میں سے ایک نے پوچھا، اور میں انہیں کاغذ کے اس ٹکڑے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد دونوں نے ہی بیک وقت کہا، بلا شبہ مسٹر، ہم نے آپ کے ایک ایک لفظ پر یقین کیا ہے۔ ہم 100% اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہ ہوگا۔ ہم آپ کو یہ بھی پیشکش کرتے ہیں کہ اب اگر آج چاہیں تو کچھ عرصے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دلچسپی کے اور بھی سامان پیدا ہو جائیں، لیکن اگر آپ یہاں نہ رہنا چاہیں تو ہم آپ کو وہ تمام لوازمات مہیا کر سکتے ہیں جن کی آپ کو واپسی کے سفر میں ضرورت پڑے گی۔ مثلاً واپسی کے راستوں کے نقشے، گھوڑا اور ایسا سامان جو راستے میں آپ کے کام آ سکے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ جلدی نہ کریں، چند روز ہمارے ساتھ گزاریں، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کہیں جانا ہے یا مزید کچھ عرصہ ہمارے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلائی اور اس کے بعد وہ دونوں اٹھ گئے۔ میں نے ان میں سے ایک سے کہا، افسوس، آپ نے جو اس نقشے کے بارے میں بتایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کچھ نشانات کا ملنا شاید ممکن نہیں۔ وہ نقشہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ نقشہ کیا ہے اور کیسا ہے اس کے بارے میں آپ کو دوسری ملاقات میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ آپ ان لوگوں کے درمیان اطمینان سے رہیں۔ کسی شخص کو آپ سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ میں ہدایت دوں گا کہ آپ کو ایک معزز ساتھی کی حیثیت سے رکھا جائے گا۔ یہاں کے تمام اصولوں سے بھی آگاہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور ایک جیسی چال چلتے ہوئے وہاں سے ہٹ کر ایک خیمے میں داخل ہو گئے۔ دوسری صبح میں انسانی آواز سن کر ہی جاگا تھا۔ لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ پانی کا ذخیرہ کہاں ہے۔ چنانچہ میں آبشار سے بہنے والی ندی کے کنارے پہنچ گیا، لیکن پانی برف کی طرح سرد تھا۔ غالباً برف پگھل پگھل کر نیچے آ رہی تھی۔ ماحول بھی اسی وجہ سے سرد تھا۔ میں نہانا چاہتا تھا، اسی لیے کپڑے اتار کر پانی میں گھس گیا۔ پگھلی ہوئی برف کا یہ پانی یقیناً بہت سرد رہا ہوگا، لیکن میرے فولادی جسم پر یہ سردی بے اثر ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت کوئی اور وہاں موجود ہوتا تو کبھی نہانے کی کوشش نہ کرتا۔ ان میں سے کسی نے بھی نمونیا ہو جانے کے ڈر سے اس پانی کو میں کودنے کی کوشش نہ کی، اور اگر وہ مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو یقیناً میرے بارے الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتے، اور ایسا ہونا قطعاً میرے مفاد میں نہ تھا۔ میں خود کو ایک عام شخص کی حیثیت سے ہی ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ نہانے کے بعد باہر نکل کر میں کافی
دیر تک چشمے کے کنارے ہی بیٹھا رہا۔ جب جسم کا پانی اچھی طرح نچڑ گیا تو میں نے کپڑے پہن کر منہ ہاتھ از سر نو دھوئے تاکہ دیکھنے والے کو یہی محسوس ہو کہ میں صرف منہ ہاتھ دھو کر ہی واپس آیا ہوں۔ واپس پہنچا تو دیکھا کہ کاؤنٹر پر معمول کے مطابق ناشتے کی ٹریز لگا دی گئی ہیں۔ میں نے اپنی ٹرے اٹھائی اور اپنے خیمے میں چلا آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم کیمپ کے بارے میں مکمل معلومات تو حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں خیموں کی اس چھوٹی سی آبادی سے باہر نکل آیا۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، سب لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ عقبی حصے میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے کچھ گاڑیاں دیکھیں۔ ان میں 2 بڑے بڑے ٹرک، 3 لینڈ کروزر اور باقی دوسری چھوٹی گاڑیاں تھیں۔ سب کی سب نئی تھیں۔ ٹرکوں پر کینوس سے ہر قسم کی پردہ داری کر دی گئی تھی، اور ان میں کیا تھا یہ کسی کو معلوم ہو تو ہو، لیکن مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا، اور میں نے کسی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں خواہ مخواہ کے تجسس کے اظہار کر کے شبہات کو دعوت دینا نہیں چاہتا تھا۔ ڈبل باس کا کارخانہ عجائب دیکھتا ہوا میں واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ دوپہر کو 2 بجے کے قریب کھانا خیمے میں ہی ملا۔ کھانے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا کہ 2 جیپیں کسی لمبے سفر سے آئی تھیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے۔ بہرحال ابھی یہاں شناسائی نہیں تھی۔ ہم شام کو 4 بجے فالکن سے ملاقات ہوگی۔ ہیلو مسٹر گادا۔ ہیلو فالکن۔ بور ہو رہے ہوں گے؟ ہاں، شاید بور ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ واپس جائیں گے یا ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔